بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے آج کے اس سبق کا عنوان ہے قاعدہ یدعو و یرمی۔ اس قاعدے کے 3 اجزاء ہیں، یہ کے بعد دیگرے ان تینوں اجزاء کو پڑھ لیتے ہیں۔ صاحب کتاب کہتے ہیں ان لہذه القاعدۃ 3 اجزاء، اس قاعدے کے 3 اجزاء ہیں، 3 حصے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ کل واو و یاء اذا وقعتا بعد الضمة او الكسرة مكان لام الفعل في يفعل وتفعل وتفعل وافعل ونفعل۔ کہتے ہیں کہ ہر وہ واو اور یا جو ضمہ یا کسرہ کے بعد واقع ہو، مکان لام الفعل، دوسری شرط یہ ہے کہ وہ فعل کے لام کلمہ کے اندر واقع ہو، یعنی واو اور یا فعل کے لام کلمہ میں واقع ہو اور اس سے قبل ضمہ یا کسرہ ہو۔ فعل کے لام کلمہ کے اندر بھی کچھ صیغوں کی تخصیص ہے، وہ صیغے کون سے ہیں؟ یفعل، تفعل، تفعل، افعل، نفعل، یہ 5 صیغے ہیں جن کے آخر میں ضمہ اعرابی آتی ہے۔ کہتے ہیں حذفت حرکاتہما، نتیجہ کیا ہے، یہ قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے کہ جب یہ صورتحال ہو تو ان کی حرکت کو حذف کیا جائے گا۔ مثالوں سے ذرا قاعدے کو سمجھیے۔ مثل یدعو و یرمی من یدعو و یرمی، اصل صیغہ ہے یدعو۔ ہم نے قاعدہ یدعو و یرمی میں یہ پڑھا کہ ہر وہ واو اور یا جو ضمہ یا کسرہ کے بعد واقع ہو۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر واو موجود ہے اور اس سے قبل ضمہ موجود ہے، پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات ہم نے یہ پڑھی مکان لام الفعل، وہ فعل کے لام کلمہ کے اندر واقع ہو، تو دیکھیے یدعو یہ فعل کا لام کلمہ ہے۔ تیسری بات ہم نے یہ پڑھی تھی کہ فعل کے بھی چند مخصوص صیغے ہیں، یفعل، تفعل، تفعل، افعل، نفعل، تو آپ دیکھیے یہ یفعل کا ہم وزن ہے۔ تو جب یہ تینوں چیزیں پائی جا رہی ہیں تو پھر قاعدہ جاری ہوا کہ ہم نے اس کی واو کی حرکت کو حذف کیا تو صیغہ یدعو بن گیا۔ اسی طریقے سے یرمیو ہے کہ یہاں پر یا فعل کے لام کلمہ کے اندر واقع ہے، صیغہ بھی یفعلو کا ہم وزن ہے اور اس سے قبل کسرہ ہے تو ہم نے اس کی حرکت کو حذف کر دیا۔ یہاں تک قاعدے کا پہلا جز تھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَإِذَا وَقَعْتَ بَعْدَ الْفَتْحَةِ تَصِيرَانِ أَلِفًا وُجُوبًا، اگر ضمہ اور کسرہ نہیں ہے اس سے قبل تو پھر ہم اس واو اور یا کو الف کے اندر تبدیل کر دیں گے۔ کیوں؟ طبقاً لقال وباع، اس لیے کہ قاعدہ قال وباع کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہر واو اور یا متحرک ما قبل فتحہ الف میں تبدیل ہو جائے گی، تو یہاں پر بھی پھر دیکھیے یرضا اصل میں ہے یرضو، اب یرضو واو متحرک ما قبل فتحہ ہے، ہم نے اس کو الف میں تبدیل کیا تو یرضا بن گیا۔ یخشیو، اس کو بھی دیکھیے یہاں پر یا متحرک ما قبل فتحہ تو ہم نے اس کو الف کے اندر تبدیل کر دیا۔ 2 جز ہیں، واو اور یا سے قبل اگر ضمہ اور کسرہ ہو تو اس کا اور قاعدہ ہے، اور اگر فتحہ ہو تو اس کا قاعدہ پہلے جو ہم پڑھ چکے ہیں قاعدہ قال وباع وہ جاری ہوگا۔ یہاں ایک بات کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ یہاں آپ دیکھیے کہ قاعدے کے اندر عبارت میں ہے مکان لام الفعل، کہ وہ واو اور یا فعل کے لام کلمہ میں ہو۔ یہاں فعل کے لام کلمہ میں ہونا یہ ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ ناقص کے اسم فاعل وغیرہ میں بھی یہی قاعدہ جاری ہوتا ہے، جبکہ وہ لام الفعل نہیں ہے، لام الاسم ہے۔ مثال دیکھیے داعن اور رامن، یہ 2 صیغے ہیں، اصل میں یہ تھے داعون اور رامیون۔ داعون میں اولاً تو ہم نے دعیہ والا قاعدہ جاری کر کے اس کی واو کو یا سے تبدیل کیا، جب داعیون بن گیا اب داعیون اور رامیون کے اندر مذکورہ قاعدہ جاری ہوا کہ لام کلمہ میں یا واقع ہے، ما قبل کسرہ ہے، ہم نے دونوں کی یا کو ساکن کر دیا، اس کے بعد اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا حذف ہو گئی تو داعین اور رامن بچ گئے۔ اسی طریقے سے اور صیغے بھی ہیں اسم فاعل کے۔ آگے چل کر مصنف رحمہ اللہ نے داعین میں اسی قاعدہ نمبر 10 کو جاری کیا ہے اور متعدد جگہ قازن والے قاعدے کا حوالہ دیا جس سے یہی قاعدہ مراد ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خود مصنف کے نزدیک بھی یہ قاعدہ اسم فاعل کو شامل ہے۔ تو یہاں پر جو لام الفعل ہے یہ یا تو کاتب کی غلطی ہے یا پھر مصنف رحمہ اللہ نے یہاں لام الفعل سے مراد
فعل سے حاصل ہونے والے جو مشتقات ہیں، جو اسماء ہیں، ان کو بھی اس میں داخل کیا ہے، جیسا کہ مصنف رحمہ اللہ آگے عبارت کے اندر مدعو لفظ کی تعلیل میں بھی لام کلمہ کے واو کو لام فعل کہا ہے، حالانکہ مدعو یہ فعل نہیں ہے بلکہ اسم ہے، اس میں مفعول ہے۔ آگے دیکھیے دوسری صورت، اذا وقعت الواو المتحرکۃ بعد الضمۃ وقبل واو ساکنۃ اخرى، کہہ رہے ہیں کہ واو متحرکہ ضمہ کے بعد واقع ہوئی اور اس کے بعد واو ساکنہ ہے، یعنی واو متحرکہ سے پہلے ضمہ اور اس کے بعد یعنی واو متحرکہ کے بعد واو ساکن ہے، یا پھر اوی الیاء المتحرکۃ بعد الکسرۃ وقبل یاء ساکنۃ اخرى، یا پھر یاء متحرکہ ما قبل کسرہ اور ما بعد یاء ساکنہ موجود ہو، فکلتاہما تسکنان وجوبا ثم تسقطان، کہہ رہے ہیں دونوں کو ساکن بھی کر دیا جائے گا اور یہ ساکن کرنا وجوبی درجے میں ہوگا، پھر دونوں ساقط بھی ہو جائیں گے، کیوں؟ لاجتماع الساکنین، دو ساکن اکٹھے ہو گئے جس کی وجہ سے ہمیں ایک ساکن ساقط کرنا پڑا۔ مثالوں کو ذرا دیکھیے، یدعون وترمجین، اب یدعون ہم نے کہا واو متحرک ہو، ما قبل ضمہ ہو، ما بعد واو ساکن ہو، تو یہ صورت یہاں پائی جا رہی ہے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ ہم یہاں پر واو کو ساکن کر دیں گے، یہ واو پہ ضمہ موجود ہے، اس کو ہم نے جب ساکن کیا تو دو واو ساکن اکٹھے ہو گئے، جب اجتماع ساکنین ہوا تو پہلے کو ساقط کیا تو صیغہ یدعون بن گیا۔ اسی طریقے سے ترمیجینہ ہے، ترمیجینہ یا متحرک ما قبل کسرہ ما بعد یا ساکن، تو ہم نے اس یا کو بھی ساکن کیا، پھر دو ساکن اکٹھے ہونے کی وجہ سے پہلی یا کو حذف کیا تو صیغہ ترمینہ بن گیا۔ تو یہ تھی اس قاعدے کی دوسری شق۔ قاعدے کی تیسری شق دیکھیے، اذا وقعت واو متحرکۃ بعد الضمۃ وبعدها یاء ساکنۃ، کہہ رہے ہیں واو متحرک ہو اور اس سے قبل ضمہ ہو، یہاں تک تو دوسری شق ہی ہے، لیکن بعدها یاء ساکنہ، اس کے بعد یا ساکنہ ہو۔ مثال دیکھیے، تدعوین، واو متحرک ما قبل ضمہ ما بعد یا ساکنہ، او یاء متحرکۃ، یا پھر یا متحرک ہے بعد الکسرتی، کسرہ کے بعد، وبعدها واو ساکنۃ، لیکن اس یا متحرک کے بعد واو ساکن ہے، مثل یرمیون، یا متحرک ما قبل کسرہ ما بعد واو ساکن۔ تو دو صورتیں ہیں، پہلی صورت واو سے متعلقہ ہے کہ واو خود متحرک ما قبل ضمہ جو اس کے موافق ہے لیکن ما بعد یا ساکن ہے، یا پھر یا متحرک ما قبل کسرہ جو اس کے موافق ہے لیکن ما بعد اس کے واو ساکن ہے، تو کیا ہوگا؟ تنقل حرکۃ الواو والیاء الی ما قبلہما بعد اسکانہ، کہہ رہے ہیں کہ واو اور یا کی حرکت کو ما قبل کی طرف منتقل کریں گے اور ما قبل کو ساکن کر دیں گے۔ آگے، فتبدل الواو یاء والیاء واوا، دوسرا کام یہ ہوگا کہ واو کو یا میں تبدیل کریں گے، یا کو واو میں تبدیل کریں گے، اور تیسرا کام ثم تسقط الاولی منہما لاجتماع الساکنین، تیسرا کام یہ ہوگا کہ ہم ان میں سے پہلے کو ساقط کر دیں گے اس لیے کہ دو ساکن اکٹھے ہو گئے۔ صیغہ دیکھیے، تدعوین، واو متحرک ما قبل ضمہ ما بعد یا ساکن، صورت موجود ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ پہلا کام یہ ہے کہ اس واو کی حرکت ما قبل کو دیں، واو کی حرکت ما قبل کو دی، اس کے بعد ہم نے واو ساکن ما قبل کسرہ ہے تو ہم نے اس واو کو یا کے اندر تبدیل کیا تو صیغہ تدعی، اور آگے دو یا ساکن اور نون بن گئے، تو پہلے ساکن کو جب ہم نے ساقط کیا تو صیغہ تدعین بن گیا۔ اسی طریقے سے یرمیون، یا متحرک ما قبل کسرہ ما بعد واو ساکن، اب کرنا کیا ہے کہ ہم نے یا کی حرکت ما قبل میم کو دینی ہے، جب میم کو حرکت دے دی تو اس کے بعد یا ما قبل ضمہ ثقیل ہے، قاعدہ موثر کو جاری کرتے ہوئے ہم نے جب اس یا کو واو میں تبدیل کیا تو دو ساکن اکٹھے ہوئے، پہلے ساکن کو ہم نے ساقط کیا تو صیغہ یرمون بن گیا۔ اسی طریقے سے لقیو و رومیو ہے، صاحب کتاب نے یہاں پر دو ماضی مجہول کے صیغے لا کر اس بات کا اظہار کیا کہ شق نمبر 3 یہ ماضی مجہول کے صیغوں میں بھی جاری ہوتی ہے، اگرچہ
پہلی دو شقیں وہ مضارع کے اندر ہی صرف جاری ہوتی ہیں۔ لقیو یا متحرک ما قبل کسرہ ما بعد واو ساکن، تو ہم نے اس کو یا کی حرکت ما قبل کو دی، یا کو واو میں تبدیل کیا ضمہ کے مطابق، اور پھر پہلی واو کو ساقط کیا تو صیغہ لقو بن گیا، اور یہی تعویل رمیو اور رمو کے اندر ہوئی ہے۔ تو یہ تھا قاعدہ یدعو یرمی، جس کے اندر ہم نے مضارع کے صیغوں کے بارے میں اور ماضی کی ایک شق بھی پڑھی ہے جو تبعاً مضارع کی بحث میں ذکر کی گئی ہے۔ ہمارا اگلا قاعدہ ہے قاعدۃ دعی و داعیۃ، دعی اور داعیۃ قاعدہ۔ یہ قاعدہ کیا ہے؟ اذا وقعت الواو فی الطرف فی لام الکلمۃ بعد الکسرۃ تصیر یاء، کہہ رہے ہیں کہ جب واو ایک جانب میں یعنی کلمہ کے آخر کے اندر واقع ہو، لام کلمہ میں واقع ہو اور اس سے قبل کسرہ ہو، تو اس واو کو یا کے اندر ہم تبدیل کریں گے۔ مثال دیکھیے، دعیا اصل میں تھا دعیوا، واو لام کلمہ میں آخر میں واقع ہوا، اس سے قبل کسرہ ہے تو ہم نے واو کو یا کے اندر تبدیل کیا۔ اسی طریقے سے پھر آگے دعیا داعیانی اور داعیتن من دعیوا، یہ ساری گردان پھر یا کے ساتھ پڑھی جائے گی، اس لیے کہ لام کلمہ کے اندر واو واقع ہے، ما قبل کسرہ ہے۔ اس قاعدے کا تذکرہ قاعدہ نمبر 10 میں بھی ہو چکا ہے۔ قاعدہ آسان ہے، بس واو کو یا کے اندر تبدیل کرنا ہے جب وہ واو کلمہ کے آخر میں ہو اور اس سے قبل کسرہ ہو۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے دو قاعدے جانے، قاعدہ یدعو و یرمی اور قاعدہ دعی و داعیۃ۔ تو ہمارا سبق نمبر 27 مکمل ہو گیا۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم اس سبق سے متعلق مشق حل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کا سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔